یاشر خان، نور، نیکی اور گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اچھے کام کرنے سے نیکی ملتی ہے یا نور؟ ان تین چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ نور جو ہے وہ اللہ سے متعلق ایک انرجی کا نام ہے۔ کیا ہے؟ انرجی کا نام ہے، توانائی، اسٹرینگتھ، پاور۔ اگر نور کو ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ کی جنس ہے، کیونکہ اللہ سراپا نور ہے، اللہ سراپا نور ہے، اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی صفات بھی ہیں، تو نور دو طرح کا ہو گیا۔ ایک اللہ کی ذات سے متعلقہ توانائی ہے اور ایک اس کی صفات کی توانائی ہے۔ تو ایک ذاتی نور ہو گیا اور دوسری جو قسم ہے نور کی وہ صفاتی، اور صفات اللہ کی بہت ساری ہیں، صفات جو ہیں اللہ کی بہت ساری۔ اب آپ کو اللہ کا نام بھی حاصل ہے، قرآن مجید بھی حاصل ہے، اور آپ کا یہ یقین بھی ہے کہ قرآن نور ہے، لیکن اس کو پڑھ پڑھ کے بھی آپ نوری نہیں ہوئے، تو معلوم کیا ہوا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے نا کہ نور بنایا کیسے جاتا ہے۔ کیوں جی؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نور کیسے بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ نور کیسے بنایا جاتا ہے تو کبھی بھی شیعہ سنی وہابی نہیں بنتے نا۔ جب سب کو پتہ ہوتا نور کیسے بنتا ہے، سب میں اللہ کا نور ہوتا، تو پھر کیوں شیعہ بنتے، کیوں سنی وہابی بریلوی دیوبندی بنتے؟ سب امتی بن جاتے نا اگر نور بنانے کا طریقہ آتا۔ ابھی تم اللہ اللہ بھی کر رہے ہو، یا حسین بھی کرتے ہو، یا رسول اللہ بھی کہتے ہو، لیکن نہ اللہ اللہ کرنے کا نور تمہارے اندر ہے، نہ یا حسین کا نور تمہارے اندر ہے، اور نہ ہی کسی اور اللہ کے نام کا نور تمہارے اندر ہے۔ کیوں؟ کہ تمہیں نور بنانے کا طریقہ ہی نہیں آتا نا۔ کیوں بھائی؟ نور بنانے کا طریقہ ہی نہیں آتا نا۔ اب یہ جو بجلی جل رہی ہے، کیا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ اوپر سے لائے تھے نیچے ہی؟ تو انسان نے یہ بجلی بنانا سیکھی نا کسی طریقے سے۔ کیوں جی؟ ابھی جو ڈیم وغیرہ بناتے ہیں، جس طرح وہ ایریزونا کے قریب جو ہے بہت بڑا جو ہے ڈیم بنا ہوا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ بہت ہے، ہاں نیواڈا کے پاس جو ہے بہت بڑا ڈیم، بہت بڑا، میسو، ہاں ہوور ڈیم، بہت بڑا ڈیم۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو ہے پانی کے گرنے سے ایک خاص ترتیب میں پانی گرتا ہے اور اس سے جو ہے توانائی بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہائیڈرو الیکٹرک، ٹھیک ہے نا، پانی کے گرنے سے۔ اب وہ مختلف ممالک میں ڈیم، انڈیا میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، کچھ بنا رہے ہیں تاکہ اس سے بجلی بنائی جا سکے۔ اسی طرح ایک ہوتی ہے حرکت سے بجلی بنانا، حرکت، اس کو کہتے ہیں کائنیٹک انرجی، وہ موومنٹ ہوتی رہتی ہے۔ آٹومیٹک گھڑیاں آتی تھی پہلے، یاد ہے آپ کو؟ جس میں وہ گھڑی بندھی ہوتی تھی، وہ ہلتی رہتی تھی، اس کی مشین ہے، تو اس موومنٹ سے وہ انرجی بنتی تھی، وہ پریزرو ہو جاتی تھی آٹومیٹک گھڑی کی، اور اگر اس گھڑی کو اتار کے رکھ دو 2-4 دن کے لیے تو بند ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کے اندر ایسی مشین لگی ہوئی تھی گھڑیوں میں کہ وہ جو موومنٹ ہوتی تھی نا، اس موومنٹ سے توانائی بنتی تھی، اور وہ آٹومیٹک جو مشینری ہوتی تھی اس گھڑی میں، وہ اس انرجی کو پریزرو کرتی تھی۔ تو اب آپ نے دنیا میں آ کے یہ بجلی بنانا سیکھ لی، کیوں بھائی؟ ابھی تو ہمارے پاس لائٹر ہیں آگ کے لیے، ماچس بھی ہے ہمارے پاس، شور لگاتے ہیں جل جاتی آگ۔ پہلے زمانے میں تو یہ سب کچھ نہیں تھا، تو پھر آگ کیسے لگتی تھی؟ 2 پتھروں کو آپس میں رگڑتے تھے، 2 پتھروں کو جب رگڑتے تھے تو اس سے آگ پیدا ہوتی تھی۔
پھر وہ لائٹننگ اوپر سے نیچے بھی آتی ہے، جب تھنڈر ہوتا ہے، بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بھی لائٹننگ ہوتی ہے، وہ دو بادل آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو بھی بجلی بن رہی ہے، دو پتھر آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو بھی بجلی بن رہی ہے۔ تو ہز ہولینس نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نام بھی تو آپس میں ٹکرائیں گے تو نور بن سکتا ہے نا، کیوں جی؟ تو اللہ کا جو نام ہے وہ جب آپس میں ٹکرائے گا اس سے بھی نور بنے گا نا۔ وہ اللہ کا نام ٹکرانا کیسے ہے تم نے، یہ تم کو نہیں آتا نا۔ جس کو یہ آ گیا وہ کوئی خواجہ بن گیا، کوئی داتا بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، تم سنی شیعہ بریلوی رہے۔ تو اللہ کے نام کے رگڑے سے بھی نور بنایا جاتا ہے، قرآن کی آیتوں سے بھی نور بنایا جاتا ہے۔ جن کو ان سے نور بنانا آ گیا نا تو وہ اسی وقت آیا کہ جب ان کو دل والا علم ملا۔ اب اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ نور بنانا ہے، کیوں جی؟ اور پھر دوسرا یہ کہ وہ نور جب بنے گا تو اس نور کا کرنا کیا ہے ہمیں؟ یہ بھی تو ہے نا بھائی، نور بنا تو لیں، پھر کریں گے کیا اس کا؟ کدھر لے جائیں گے اس کو؟ نور بنانا ہے اور پھر اس نور سے اپنی روحوں کو بیدار کرنا ہے، کیونکہ روح کی غذا نور ہے۔ وہ روح جو بیدار ہوگی نا وہ نور سے ہوگی، روح جو بیدار ہوگی۔ اب اصل چیز جو ہے وہ جو روح کی غذا ہے وہ نور ہے۔ اب یہاں دو طریقے ہیں، یا تو وہ نور مرشد کی نگاہوں سے مل جائے، یا پھر ذکر اللہ میں لگایا جائے ان روحوں کو۔ بہترین جو طریقہ ہے وہ نظروں والا ہے، اس سے فوراً مل جاتا ہے۔ اگر مرشد اتنا مہربان نہ ہو تو پھر ان کو اللہ میں لگانا پڑتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاذْكُرُونِی، کہ تم میرا ذکر کرنا شروع کر دے، وَاذْكُرُكُم، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو اللہ کا ادھر ذکر کرے گا نور بنے گا نا، وَاذْكُرُكُم وہ ادھر ذکر کرے گا، وہ تو کچھ بھی بولے تو نور ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرے گا نور بنے گا، وہ تیرا نام لے گا نور بنے گا، یہ نور اوپر جائے گا، اس کا نور نیچے آئے گا، وہ نور کی تار حبل اللہ جڑ جائے گی اور تیرا اللہ سے تعلق جڑ گیا۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُكُم وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، یہ دوستی کی طرف اشارہ ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہدایت کی کئی قسم رکھی ہیں۔ ابھی جیسے میں نے کہا کہ نظروں سے بھی نور ملتا ہے، لیکن وہ جو نظروں سے نور مل جاتا ہے جس میں ذکر اللہ نہیں کرنا پڑتا، وہ خاص لوگوں کے لیے ہے نا۔ اب کس کو ذکر اللہ کرنا پڑے گا، کس کو نظروں سے نور ملے گا، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے نا۔ ہمارا تو یہی جی چاہتا ہے کہ کچھ نہ ہی کرنا پڑے، ہمارا تو یہی جی چاہتا ہے نا کہ کچھ نہ ہی کرنا پڑے، گھر بیٹھے ہی مل جائے، لیکن اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ رب کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ اب یہ جو نور والی جو ہدایت ہے یہ میری مرضی ہے، جس کو چاہے عطا کروں۔ یہدی اللہ لنورہ، کہ اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے وہ نور کے ذریعے ہدایت دے اور جس کو چاہے کتاب کے ذریعے۔ سمجھ گئے؟ تو اب یہ دونوں طریقے جو ہے وہ علم باطن میں آتے ہیں۔ ذکر والا طریقہ طریقت میں آتا ہے اور وہ نظروں والا طریقہ حقیقت کے علم میں آتا ہے۔ وہ خاص لوگوں کے لیے ہے اور یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ پہلے طریقت کے ذریعے تم خاص بن جاؤ، کیونکہ آگے بہت سارے مقامات ایسے ہیں جو ذکر اللہ سے عبور نہیں ہوتے، وہ نظروں سے عبور کیے جاتے ہیں نا۔ یہ جو طریقت ہے یہ صرف ان لطیفوں کو بیدار کرنے میں، جسے کو نکالنے میں، قلب کو ملکوت تک پہنچا دیا، روح کو بیت المعمور تک پہنچا دیا،
انہی چیزوں کے لیے ہے نا طریقت. کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جو تم نے سلطان صاحب کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ مرشد کامل وہ جو ایک ہی نظر میں اللہ تک پہنچا دے. اس زمین پہ بیٹھا ہوا عام جاہل آدمی کو نہیں کہا یہ، وہ جو مقام محمود پر پہنچ چکا طریقت کے ذریعے، اب آگے کا سفر طریقت سے نہیں ہونا، صرف نظروں سے ہونا ہے، اس کو کہا ہے نا کہ ایک ہی نظر میں پہنچا دے، کیونکہ آگے صرف نظروں سے جا سکتے ہیں. آگے کا جو سفر ہے وہ ذکر فکر کے ذریعے نہیں ہے، وہ نظروں کے ذریعے ہے. تو پہلے تم اس قابل ہو جاؤ کہ نظروں کے ذریعے جاؤ. اس کے لیے تمہیں اپنی روحوں کو ذکر اللہ میں لگانا ہوگا. ذکر کا جو کام ہے وہ نور بنانا ہے. رگڑا لگے گا اللہ 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 اللہ، یہ دل اللہ اللہ کرتا رہے گا بغیر رکاوٹ کے. تم اپنے سوتے رہنا، کام کاج کرتے رہنا، اپنے کاروبار میں لگے رہنا. مولانا روم نے فرمایا دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں اور دل اللہ اللہ میں لگا ہوا ہے. دست بکار دل بیار، ہاتھ پاؤں کام کاج میں لگے ہوئے ہیں اور دل اللہ اللہ میں لگا ہوا ہے، نور بنایا جا رہا ہے. یہ دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، نور بننا شروع ہو جائے گا، وہ ساری روحوں تک نور پھر پہنچے گا، ساری روحوں تک، نس نس میں نور چلا جائے گا. پھر وہ چیزیں بیدار ہونے لگ جائیں گی، وہ ذکر اللہ ہوتا رہے گا، نور بنتا رہے گا. یہ ہے نور اور یہ ہے صراط مستقیم، یہ سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے. یہ جو ہے صراط مستقیم کا راستہ ہے جو نور اللہ کی توانائی سے چلتا ہے. اچھا، اب وہ جو نیکی والا راستہ ہے وہ صراط مستقیم نہیں ہے. وہ یوم محشر میں جو تم نے نیک کام کیے ہوں گے، راستے سے پتھر اٹھا کے رکھ دیا، یہ بھی نیکی کا کام ہے. ثواب تو ملے گا، پتھر ہٹانے سے اللہ تو نہیں ملے گا. ثواب تو مل جائے گا، اچھا کام کیا، لیکن پتھر ہٹانے سے اللہ تو نہیں ملے گا نا. بھوکے کو کھانا کھلایا، یہ ثواب کا کام ہے نا. بھوکے کو کھانا کھلانے سے تجھے اللہ تو نہیں ملے گا نا. کیوں جی؟ بھوکے کو کھانا کھلایا، ثواب ملے گا نا. نکاح کر لیا، اولاد ہو گئی، ان کی پرورش کر دی، نیکی کا کام ہے، لیکن بچوں کی پرورش سے اللہ تو نہیں ملے گا نا. وہ کام اچھے کام ہے، ان کا یوم محشر میں جو ہے وہ تجھے کریڈٹ ملے گا. لیکن یہ جو نور والا جو راستہ ہے، اس کا یوم محشر کا انتظار نہیں کرنا پڑتا. اس کا اجر دنیا میں ہی رب دے دیتا ہے، اپنی دوستی کی صورت میں، دیدار کی صورت میں. ہاں، اور یہ بھی نہیں کہ اس نے چھپایا ہوا ہو. وہ کہتا ہے کہ طالب بیا جلدی آ، تار سانم روز اول با خدا، میں پہلے دن ہی تجھے خدا سے تعلق جوڑ دوں تیرا. تو یہ جو نور کا راستہ ہے نا، یہ نور کا راستہ انسان کی روحوں کو بیدار کر کے اس دل کو عرش الہی بنا دیتا ہے. قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت الرب. اور جب تیرے دل میں نور بننا شروع ہو جائے گا نا، تو اس کے بعد پھر بلے شاہ نے تیرے لیے فرمایا ہے، مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ٹہندائی، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندائی. اگر پھر تیرا دل عرش الہی بن گیا، عرش الہی بننے کی نشانی کیا ہوگی؟ ہر دھڑکن میں اللہ کا ذکر، اور دل کے اوپر اسم ذات اللہ نقش ہو جائے گا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. جب تیرے دل پہ اسم ذات نقش ہو گیا، دھڑکنوں میں اللہ اللہ آ گیا، تو یہی ہے نا عرش الہی، یہی ہے نا عرش الہی. اسی کے لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ اے کعبے، تیری عظمت بہت بڑی ہے، لیکن قسم ہے مجھے اللہ کی، مومن کا قلب تجھ سے کہیں زیادہ عظیم ہے. اور مولانا روم نے کہا دست نہیں، دل بدست آور کے حج اکبر است. اگر تیرے دل کے اندر اللہ کا ذکر چلا گیا، وہ جو دھڑکنے ہیں وہ اللہ اللہ شروع کر دی انہوں نے، تو وہ ہر لمحے کی جو دھڑکن والا اللہ جو ہے وہ حج اکبر کے طواف کی طرح ہے.
اب وہ حج اکبر کے طواف کی طرح کیسے ہو گیا؟ بلکہ اسے بہتر کہا، حج اکبر اس کو کہتے ہیں کہ جس حج میں حضور پاک شامل ہوں، یا تو جسم سمیت یا لطیفہ نفس کے ذریعے، وہ حج اکبر ہے۔ اور جب تیرے دل میں اللہ اللہ چلی گئی تو پھر یہ حج اکبر کیسے ہوا کہ ادھر نور آ گیا اللہ کا دل میں اور دھڑکنیں اس کا طواف کر رہی ہیں نا۔ اللہ کا نور دل میں آ گیا اور وہ دھڑکنیں اس کا طواف کر رہی ہیں، یہ بھی حج اکبر کے برابر ہی ہو گیا۔ یہ نور کا راستہ ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.